السلام علیکم. پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان. آج پروگرام میں بات کریں گے تحریک لبیک کی جانب سے دیے جانے والے لانگ مارچ کے حوالے سے. لاہور میں ٹی ایل پی کے قافلے پر شیلنگ کارکنوں سے جھڑپوں میں 4 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کو لاہور میں ہی روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی. جمعے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جمعے کے روز مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم میں 2 پولیس اہلکار سمیت کم از کم 4 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی تھی. کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں اراکین اپنے رہنما سعد رضوی کی رہائی کے مطالبے پر زور دینے کے لیے اسلام آباد تک لانگ مارچ کر رہے ہیں. خیال رہے کہ پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانسیسی سفیر کو 20 اپریل تک ملک بدر نہ کیے جانے کی صورت میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی دھمکی دینے والے تحریک لبیک کے امیر سعد رضوی کو اپریل کے وسط میں لاہور پولیس نے حراست میں لیا تھا اور وہ تاحال نظر بند ہیں. سعد رضوی پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنان کو حکومت کے خلاف مظاہروں پر اکسایا، جس کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے. جمعے کے روز مظاہرہ پرتشدد ہو گیا، جس کے بعد پولیس کی کارروائی میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. 2 شہری ہیں اور 2 پولیس اہلکار بتائے جا رہے ہیں. بعض خبروں کے مطابق 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور 9 دیگر زخمی ہوئے ہیں. پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں. ٹی ایل پی کے دھرنا اور مظاہرین ایک طویل تاریخ رہی ہے دھرنوں اور مظاہروں کی، اور اس کے ذریعے وہ حکومتوں سے اپنے مطالبات ہمیشہ تسلیم کرانے میں کامیاب بھی رہے ہیں. اپریل میں ٹی ایل پی نے کئی دنوں تک دھرنا دیا تھا، جس کی وجہ سے نقل و حمل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی. اس دوران تصادم میں 6 پولیس اہلکار اس وقت ہلاک ہوئے تھے. ٹی ایل پی گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کے متنازع توہین اسلام قانون کی حمایت کے لیے سیاسی مہم چلا رہی ہے. اس قانون کے تحت اسلام کی توہین کرنے والے شخص کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے. یہ اور بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ٹی ایل پی تحریک لبیک کی جانب سے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں. لاہور کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے. لاہور سے اسلام آباد کی جانب سفر کیا جا رہا ہے اور پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا ہے میں نے کہ لاٹھی چارج ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے. 2 اہلکار پولیس اہلکار اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں. کچھ پولیس اہلکار جن کی اموات ہوئی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ہی پولیس وین کے نیچے آ کر ہلاک ہوئے ہیں. کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کالم نگار اور تجزیہ نگار نعیم قریشی صاحب نے. بہت شکریہ سر بات کرنے کے لیے. اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایم این اے پارلیمنٹری سیکریٹری فار ریلیجیس افیئرز آفتاب جہانگیر صاحب. سب سے پہلے سر آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں نعیم قریشی صاحب. جیسا کہ میں نے بات کی ہے کہ ہم بات کریں گے تحریک لبیک کی جانب سے لاہور میں جس طریقے سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ شکریہ سائمہ. دیکھیے، یہ لانگ مارچ کی تیاریاں کافی عرصے سے جاری تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے علم میں ہر چیز تھی اور انہیں چاہیے تھا کہ انہیں اس صورتحال پہ پہنچنے سے پہلے ہی انگیج کرنا چاہیے تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ کل سے جو کچھ بھی لاہور میں ہو رہا ہے اور وہ اسلام آباد جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لاہور میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. خبریں جو ہیں وہ متضاد خبریں آ رہی ہیں اور حکومت نے پچھلی روایتی حکومتوں کی طرح اس دفعہ پھر وہی کام کیا کہ ٹیلی ویژن چینلز کو جو ہے وہ کوریج سے روک دیا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر افواہیں اور پھیلتی ہیں اور لوگوں تک، آج کی دنیا میں لوگوں تک خبریں پہنچی جاتی ہیں. عملاً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اتنا ایکٹیو ہے ہمارا کہ اگر ہم کوشش بھی کریں کہ یہاں پر ہم سیٹلائٹ کے تھرو روک سکتے ہیں کسی خبروں کو تو پاسبل نہیں ہے. کس طریقے سے ہر بندے کے ہاتھ میں آج موبائل موجود ہوتا ہے، موبائل کے تھرو وہ لائیو چلے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر صورت یہ ہے کہ روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عملاً ہمیں پنجاب میں نہ تو وزیر اعلیٰ نظر آتے ہیں، نہ ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے، نہ مذہبی امور کے جو اتنے سارے ڈھیروں معاونین ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ کہاں ہیں. ہمیں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمیں جو ہے نظر آتے ہیں اپنی پوری جولانیوں کے ساتھ. حقیقت یہ ہے، دیکھیے، جب سیاسی جلسے جلوس ہوں تو وزیر داخلہ کی مداخلت اور ان کا ہینڈل کرنا چیزوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سیاسی جلسے جلوس نہیں ہے. یہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک ایس سچ نہیں ہے.
اگر پی ڈی ایم کی تحریک ہو، جلسے جلوس ہو تو وزیر داخلہ کردار بنتا ہے. یہاں تو مذہبی امور کے معاونین کا کوئی کردار ہونا چاہیے جو ہمیں بالکل نظر نہیں آتا. آپ نے مذہبی معاونین کے حوالے سے بات کی، کوئی بھی اس وقت آگے نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں، نظر ہی نہیں آتے جی، سب غائب ہو گئے اس وقت. اور دیکھیے یہ معاملات ہمیں معلوم تھا کہ ان کا مطالبہ کتنا سنگین اور کتنا سنجیدہ ہے. بالکل. میں بات کر رہا ہوں فرانس کے سفیر کی. بالکل. خود وزیر داخلہ نے بھی کہا، لیکن ان کے کہنے کا جو انداز ہے اس سے چیزوں میں تیزی آئی. ان کے قریشی صاحب جو یہاں سے اتنی تیزی آئی ہے کل سے اب تک یہ لانگ مارچ میں آئے ہی شیخ رشید صاحب کا جو بیان سامنے آیا، بیان دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو معلوم تھا 1.5 سال سے ایک ایشو ہینگنگ میں پڑا ہوا ہے، ظاہر پائپ لائن میں موجود ہے، وہ سارٹ آؤٹ اب تک نہیں کر سکے ہیں. اس کے بعد یہ بیان دینا اور پھر اس میں تیزی آنا دیکھیں آپ جی. اور بجائے اس کے کہ میں تو اس میں وزیر اعظم کو بھی قصوروار جانتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ معاملے کی سنجیدگی کو سمجھتے اور اس چیز کو انگیج کرتے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کی لوگ عزت بھی کریں، جن کی کوئی پوزیشن ہو، جا کے مذاکرات کرتے اور کسی سیاسی جماعت کی طرح ان کو یہاں جمع ہونے کا موقع ہی نہ دیتے، جبکہ ان کے قائد ویسی نظر بند ہیں. تو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی 4 پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں یا 8 ہوئے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. اس میں عام عوام بھی شامل ہے جو اس وقت لانگ مارچ میں موجود شرکا ہیں، وہ بھی شامل ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. اب کس کی کتنی اموات ہوئی ہیں یا کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ صبح کے اوقات میں بھی دیکھنے میں آیا جب انہوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، مینار پاکستان پہ انہوں نے پوری رات قیام کیا تھا. اس کے بعد جب آگے بڑھنے کی کوشش کی صبح کے اوقات میں بھی وہاں پہ شیلنگ کی گئی. جی بالکل، اب مسلسل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. حقیقت یہ میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ خبروں پر پابندی لگا دیتے ہیں تو اگر آپ نے 1000 شیل فائر کیے ہیں تو کوئی 5000 بھی کہے گا تو آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے کہ آپ اس کو سچ سمجھیں یا جھوٹ سمجھیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو پہلے انگیج کرنا چاہیے تھا. اور ابھی اس وقت بھی دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی سے کوئی مذاکرات کر سکے، کوئی بات کر سکے. سارا کچھ مرکزی حکومت کر رہی ہے، ان کا کہیں کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، اور یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ جو ہے شرمندگی کی بات. آپ کو نہیں لگتا عثمان بزدار صاحب کو آگے آنا چاہیے تھا؟ ان تمام تر مسائل جو چل رہے ہیں ایشو، اس پر ان کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے اس ٹائم، کیونکہ لاہور کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے. میں نے تو اسی لیے عرض کیا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا کردار نظر ہی نہیں آ رہا جو اصل کرنے والے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، دیکھیے ہماری سیاست میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ سیاست دانوں کو نہ اپنے اوپر اعتماد ہے، نہ ان کا کوئی مورل اتھارٹی ہے. ایسے موقع پہ تو 2-4 وزراء کو، وزیر اعلیٰ کو وہاں پہنچنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اور سارے معاملات کو سلجھانا چاہیے. یہ معاملات ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے لیے. اچھا نعیم قریشی صاحب، جس طریقے سے شیخ رشید صاحب نے بیان دیا اور بیان دینے کے بعد وہ دبئی کی جانب روانہ ہو گئے میچ دیکھنے کے لیے، کیا لگتا ہے آپ کو اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ان کا؟ مطلب ایک طرف آپ اتنا ایسا بیان دے رہے ہیں جس کی وجہ سے تحریک لبیک والے پرزور احتجاج پہ مجبور ہو گئے، دوسری جانب آپ ریلیکس ہو کے دبئی میں انجوائے کر رہے ہیں، وہاں پہ میچ دیکھنے جا رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کال نہیں کرتے تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہوتے. ایک جانب پی ڈی ایم چل رہا ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی، لیکن ابھی اس کا جواب آپ سے چاہوں گی. دیکھیے میری نظر میں شیخ رشید صاحب کا دبئی جانا جو ہے نا وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم کو ان کو وزارت سے فارغ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ملک میں لوگ مر رہے ہیں، سب سے بڑا صوبہ اس کا دارالحکومت صورتحال ہے اور یہی ہینڈل کر رہے تھے، اور ان کے بیان کی وجہ سے ہی زیادہ تیزی آئی ہے ان مظاہروں میں. بالکل. اس کے باوجود یہ شخص کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کن الفاظ میں ان کے اس عمل کی جو ہے مذمت کر سکوں، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم چاہیے ان کو فارغ کریں، کسی سنجیدہ آدمی کو لگائیں. کس کو فارغ کریں نعیم قریشی صاحب؟ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بیان دینے سے پہلے یہاں پہ چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہو، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہو، چاہے وہ چوہان صاحب ہو، کوئی نہیں دیکھتا ہے ہم نے کون سا بیان دینا ہے. انہوں نے بس بیان دینا ہوتا ہے، اس کے بعد رد عمل آنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اگر عمران خان صاحب نوٹس لیں تو کیا نوٹس لیا انہوں نے؟ دیکھیے اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی 3 سال کی حکومت کا جائزہ لیں
تو 100 میں سے 80 ایشوز جو ہے نا وہ ان کے وزراء کی بیان بازی کا نتیجہ ہے. بالکل. میں آپ کو ایک منٹ لوں گا، ایک واقعہ سنائی دوں. بہت دن سے سوچتا تھا کہ کسی طرح عمران صاحب کو یہ بات بتا سکوں. میں نے ریچرڈ نکسن صاحب کی ایک کتاب پڑھی، امریکہ کے سابق صدر ہیں لیڈرز. اس میں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے صدر کا الیکشن لڑا تو میں نے صدر ڈیگال، فرانس کے صدر ڈیگال سے کہا کہ سر مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں بہت اچھا لیڈر بن جاؤں. تو انہوں نے انہیں 10 چیزیں لکھ دیں کہ تم یہ 10 کام کر لو اچھے لیڈر بن جاؤ گے. اور اگر نہیں سر مجھے آپ ایک چیز بتائیں. تو انہوں نے ایک لفظ لکھا، خاموشی. انہوں نے کہا کہ سیاستدان کے لیے بولنا موت ہے. خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب اپنے وزراء کے بولنے پر پابندی لگا دیں تو بہت سارے مسائل کیسے لگائیں. فردوس عاشق اعوان سے لے فواد چودھری، شیخ رشید چوہان، یہ فیاض چوہان، یہ تمام تر لوگ اور بھی بہت سے لوگ ہیں ہمارے جن کا امین گنڈاپور صاحب جن کی شہد بوتلیں برآمد ہوئی. اور مطلب کون بولنے سے پہلے یہاں پہ جس وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اتنا بولنا اور بے وقت کا بولنا کوئی سینس نہیں بنتا ہے. اور دیکھیے عمران صاحب، میں اصل میں عمران صاحب کے بارے میں ابھی بھی اچھی رائے رکھتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا. وہ ریاست مدینہ کی بات بار بار کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے یہ بھی کہنا ہے کہ جناب تاریخ اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کا جو نچوڑ ہے وہ ہے کردار. وزیر اعظم کو سب سے زیادہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کردار پہ زور دینا چاہیے. ان کے کردار کی وجہ سے یہ ریاست مدینہ بنے گی، لوگوں کو لیکچر دینے سے نہیں بنے گی. ایسے لوگ لائیں جن کا کوئی کردار ہو، اور ہمیں ان کی تصحیح ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور یہ سب اب ایسے کہ جن کے کردار بدل نہیں سکتے. لیکن وزیر اعظم کو یہ بات سمجھنا چاہیے. نعیم قریشی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پنڈورا پیپرز آئے، اس کے بعد پی ڈی ایم آ گیا، اب تحریک لبیک کی جانب سے لانگ مارچ آ گیا، اوپر تلے ابھی کرنٹلی کووڈ کی سچویشن سے ابھی نکلا ہے ملک. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان تمام تر چیزوں کو افورڈ کرنے کے قابل ہے؟ آلریڈی ہم اربوں خربوں روپے کا نقصان کروا بیٹھے ہیں. ہو چکا ہے پوری دنیا میں، نہیں مطلب پوری دنیا میں تو ہوا ہی ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو حالات معلوم ہے کہ یہاں پہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، دیگر چیزیں بھی ہو گئی ہے. لیکن آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک دم سے یہ سچویشن آنا کہ تحریک لبیک کی جانب سے لانگ مارچ کا بھی اعلان، پی ڈی ایم بھی وہاں پر جلسے جلوس کر رہی ہے. دیکھیے اچھا سر، میں یہاں پہ اس کا جواب آپ سے بریک کے بعد لوں گی. تو یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تحریک لبیک کی جانب سے لاہور کو جس طریقے سے بند کر دیا گیا، ان کی جانب سے لانگ مارچ کیا گیا، اس حوالے سے ہم تمام تر ڈیٹیلز پہ بات کر رہے تھے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ایم این اے پارلیمنٹری سیکریٹری فار ریلیجیس افیئرز آفتاب جہانگیر صاحب نے. بہت شکریہ سر فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ تحریک لبیک کی جانب سے جس طریقے سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا اور اب لاہور کو کمپلیٹلی بند کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ سائمہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا تعلق کس سیاسی پارٹی سے یا کس مذہبی پارٹی سے. اگر سیاسی لوگ ہیں تو پھر تو یقیناً آپ جو ہے جو سیاست آپ کو سکھاتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن اگر آپ کی مذہبی پارٹی ہے اور تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا سکھاتا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے حالات جو کہ روڈوں کو بند کرنا، بازاروں کو بند کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ کیا میرے حضور کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ کیا اپنی ڈیوٹی پہ موجود پولیس والوں کو شہید کرنا کیا یہ ہے؟ اگر آپ کا ایشو یہ ہے کہ جی فرانس سے چلا جائے تو کیا ہمارے حضور نے ہمیں یہ سکھایا؟ حضور نے تو جنگ بدر کے موقع پہ بھی جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کی، لیکن ہر موقع پر انہوں نے اپنے تو ہمارا یہ معاہدہ ہوتا ہے دنیا کے ساتھ کہ جی آپ کے سفیر ہمارے ملک میں آئیں گے، ہمارے سفیر آپ کے ملک میں جائیں گے. ہاں اگر وہاں پر کوئی انڈیویجول کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کو انڈیویجولی دیکھا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ
آپ جو ہے اس طرح کے تعلقات ختم کر کے پوری دنیا کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے. ہاں آپ یہ ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ جی کسی نے گستاخانہ خاکے بنائے یا کوئی بات کی ہے نعوذ باللہ تو اس کو جو ہے ابھی دیکھا آپ نے کہ جس نے گستاخانہ خاکے نے اس کو کیسی سزا دی. جی بہت سارے معاملات ہیں. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارا کسی آفتاب جہانگیر صاحب آپ نے کہا کہ یہ بات ظاہر ہے قابل مذمت ہے کہ اس طرح گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے، لیکن ہم بات کریں گے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے بیان دیا، کیا آپ کو لگتا ہے ان کا بیان دینا ضروری تھا اور یہ ٹائم صحیح تھا ان کا بیان دینے کا، اور بیان دینے کے بعد جس طریقے سے وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گئے؟ لیکن وہ واپس بھی آ گئے. سر وہ تو کال کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اسی وجہ سے وہ واپس آئے ہیں، ادروائز تو شاید وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ میچ دیکھ رہے ہوتے. اچھا نہیں ایسا نہیں ہوتا جی. مطلب میں تو ان چیزوں پر نہیں پڑھتا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر شیخ رشید نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے تو شیخ رشید کی حد تک مذمت کی جا سکتی ہے. اس کے پریس بہت طریقے ہیں، لیکن اس طرح دنیا کو، پورے ملک کو، پورے شہر کو اس طرح وہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، لیکن ان کا موقف بالکل صحیح ہو. میں اس میں کوئی نہیں، میرا بھی موقف یہی ہے کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی گستاخانہ حرکات کرے گا، خاص طور پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں، تو میں اس کو ٹالریٹ نہیں کروں گا. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے، میں اس کا یہ وہ نہیں ہوگا کہ جی میں اپنے شہر کے اندر اپنے لوگوں کو تکلیف میں پہنچا دوں. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، نعیم قریشی صاحب آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی نعیم قریشی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر دیکھیے، آپ نے جس طرح فرمایا کہ کیا کیا انہوں نے کیا اور انہیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، سفیر کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح جلد سے جلوس کر کے بلاک نہیں کرنا چاہیے، یہ سب باتیں تو آپ نے فرما دی، لیکن یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں. کیا حکومت کو وہی کرنا چاہیے سر جو حکومت کر رہی ہے؟ شیلنگ کے علاوہ اور مار دھاڑ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کیا حکومت کے پاس؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا. قریشی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے، چاہے یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے کوئی فورم ہو، چاہے کوئی کسی بڑے چینل کا کوئی انٹرویو ہو، اس نے اپنے موقع کا بھرپور اظہار کیا ہے، اپنی محبت کا. سر میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشن میں کیا تقریر کی یا کہیں اور، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا اور حکومت نے کیا کیا تھا، میں یہ پوچھ رہا تھا سر. آپ کا سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں، آپ 2 منٹ صبر تو کریں. اچھا جی. کیا کیا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا. اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب آپ روڈ سے نکلتے ہیں، جلوس لے کر نکلتے ہیں، وہاں پہ نعیم قریشی صاحب کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور گاڑی کا شیشہ توڑ دیا جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے، تو نعیم قریشی صاحب کیا کہیں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر کسی کی دکان پر، کسی کے شخص کے اوپر، کسی کے اوپر، دیکھیں یہ طریقہ کار جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آپ کا مطالبہ دیکھنا ہوگا کہ نعیم قریشی صاحب سے میں مطالبہ کیا کر رہا ہوں. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، آپ نے کہا کہ اس مسئلے کا چلیں حل ہم مان لیتے ہیں کہ شیلنگ ہے آپ کی نظر میں، لیکن آپ بتائیں ایک مسئلہ جو پچھلے 1.5 سال سے پائپ لائن میں موجود ہے، گورنمنٹ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کو جلد سے جلد اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے؟ سعد رضوی صاحب اس وقت بھی نظر بند ہیں، ظاہر ہے ان کو آزاد نہیں کیا گیا ہے. یہ تمام تر مسائل کو پہلے گورنمنٹ کو نہیں دیکھنے چاہیے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قانون بھی تو کسی ملک کا قانون بھی تو ہوتا ہے. جی جی. اگر آج یہ پچھلے کل کوئی اور آئے گا، کل کوئی سیاسی لوگ آئیں گے، کل کوئی آزادی پسند آ جائیں گے، کل کوئی آئے گا تو پھر وہاں پر نعیم قریشی صاحب کہیں گے کہ یار یہ جو انہوں نے مانگ رہے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، دے دی جائے آزادی کے، ان کو صوبہ بنانے دے دیا جائے، ان کو ملک بنانے دے دیا جائے. نہیں ہوتا. قانون ہے ملک کے اندر، آپ کو احتجاج کرنے کا، اور دین کو احتجاج کا طریقہ بتاتا ہے. دین پتہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھراؤ کریں، آپ ڈنڈے اٹھائیں، آپ. ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب، ان کا طریقہ کار شاید غلط ہوگا، لیکن جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے ہم اس پہ بھی بات نہیں کر چلیں، کچھ دیر کے لیے روک لیتے ہیں. اگر میں کہوں کہ اس وقت پاکستان جس طرح کی سچویشن فیس کر رہا ہے، پنڈورا پیپرز آ گئے ہیں، پی ڈی ایم کی جانب سے جلد سے جلوس شروع ہو گئے ہیں، اور اب تحریک لبیک کی جانب سے بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان تمام تر چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے اس وقت؟
साइमा, आपका चैनल और आप क्या चाहती हैं कि सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं? बिल्कुल ना खत्म करें सर, बिल्कुल ना, लेकिन शेख रशीद साहब की जानिब से जिस तरीके से बयान दिया गया, क्या वो बयान देना इस वक्त इन तमाम तर हालात में जरूरी था? क्या दिया जी, क्या दिया आप जरा सर उनकी जानिब से जिस तरीके से जुमेरात को इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट तकरीब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने गुफ्तगू की, शेख रशीद साहब ने कहा कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर होंगे, जिसका मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इन तमाम तर चीजों को सर मेरा ये कहना है आफ्ताब जहांगीर साहब कि इसको दूसरे तरीके से हल नहीं किया जा सकता था, क्या बयान देना जरूरी था इस टाइम? आप ये बता दें साइमा जी कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर ये बयान नहीं देता है तो क्या देता? क्या कहता जी फ्रांस के मिनिस्टर से ताल्लुकात खत्म कर लें, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात खत्म कर लें और उसके बाद जो है और ये कर लें, ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताएं। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, बातचीत का रास्ता तो आपके पास खुला था पिछले 1.5 साल से, इस तमाम तर चीज को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? मामला 1.5 साल बाद भी वहीं का वहीं खड़ा है जो 1.5 साल पहले था। उस वक्त भी 9 से 10 पुलिस एहलकार और अवाम का जांबाहक हुए थे, शहीद हुए थे, और इस वक्त भी सिर्फ एक रोज में मैं बात कर रही हूँ 4 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। साइमा मुझे आप हल बता दो ना, चले आप मुझे हल बता सर आप गवर्नमेंट में मौजूद हैं, इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है, आपके पास बहुत बेहतर हल होगा इस चीज का, मुझसे ज्यादा बेहतर तो हल आप जानते होंगे कि इसको अगर आप बातचीत के रास्ते पे जाते तो शायद बेहतर तरीके से हल हो जाता ये रास्ता। क्या करना चाहिए? साहब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं क्या करना चाहिए। सर मेरी राय में ये होना चाहिए था, देखिए ये सियासी मसला नहीं था, ये मसला वो मसला है जिससे आप भी इत्तफाक करते हैं। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ की थी कि हुकूमत को इनको पहले इंगेज करना चाहिए था। जितने आपके मजहबी मुआविन हैं, अभी रहमतुल्लाह अलैहि कॉन्फ्रेंस में जितने आपके पास उलमाए दीन आए हुए थे, आप उनकी मदद ले लेते। जितने मुआविनीन हैं आपके मजहबी वो सब गायब हैं, उनसे कहते आपने मौका दिया कि वो एक जगह जमा हो, वो जलसा जुलूस करें, लोगों की गाड़ी को आग लगाएं, फिर आप कहते हैं कि जी इन्होंने ये नहीं करना चाहिए था। मेरा कहने का मकसद यही था कि इनको इतना मौका आपको देना नहीं चाहिए था कि ये एक जगह गैदर हो गए, आप पहले इस मसले को हल कर लेते। मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि फ्रांस के सफीर को नहीं निकालना चाहिए, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें नहीं निकालना चाहिए। लेकिन इन सब मामलात का ये मामला बहुत पुराना है, काफी अरसे से चल रहा था, इसका मसला हल करना चाहिए था। जहांगीर साहब आप ये बातें समझते हैं, मज़ाकरात ही इसका हल है। सर आपके उलमाए दीन जो इस वक्त सामने आने चाहिए था वो कहाँ हैं? वो आगे बढ़े तो शायद इस चीज का कोई बेहतर हल निकल सके। मेरी भी तो सुन लो। जी जी कहिए, आप ही की सुन रहे हैं सर। नहीं सुन रहे ना आप दोनों, आप अपनी कह रहा हूँ नहीं भाई जो बात की बिल्कुल सही बात की है कि जी इंगेज करना चाहिए था, तो क्या आप ये समझते हैं कि इनको इंगेज नहीं किया गया होगा? हाँ नहीं सर मैं नहीं समझता, सर मैं नहीं समझता, आपके वजीर आला का कोई किरदार नहीं है सर, कोई किरदार नजर नहीं आता सर। मैं आपको बता रहा हूं, जो इंगेज करते फिर वो यहाँ सरफेस पे नजर भी आते सर। अच्छा सर मैं आपको बता रहा हूँ इंगेज की, या आप हमारी मालूमात में इजाफा कर दें सर अगर मैं गलत हूँ तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि सर बात ये है कि कुछ चीजें होती हैं तो वो इंगेज भी थे, सब कुछ था, लेकिन जब अगर कोई आदमी जो ये तय कर ले कि जी हमने है इस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, आप सफाई ताल्लुकात खत्म करें, है तो अगर कोई बच्चा या कोई आदमी या कोई भाई कोई वो जिद पर आ जाए कि जी मैंने हमने इसके अलावा तो हमने कोई दूसरी बात करनी नहीं है आपसे, आप ये काम करेंगे है और तो फिर हम आपसे आगे बात करेंगे, पहले आप सफारती ताल्लुकात खत्म करें। तो मैं आप मुझे बताएं कि फिर कैसे रियासत चलेगी? तो आफ्ताब साहब क्या पिछले 1.5 साल से यही उन्होंने शर्त रखी हुई है कि हम कोई बात नहीं करेंगे? सर यही है और कोई नहीं है। तो सर आगे चले, ठीक है हम मान लेते हैं उनकी जानिब से 1 इंच नहीं हिला जा रहा आगे, चले आफ्ताब साहब हम मान लेते हैं उनकी जानिब से 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो लोग, तो अब गवर्नमेंट के पास कौन सी हिकमत अमली है? जिस तरीके से उन्होंने लाहौर को कंप्लीटली मतलब खत्म कर दिया, बैन कर दिया है, हर जानिब परेशानी का आलम है, सड़कें ब्लॉक हैं, सब परेशान है, क्या है गवर्नमेंट के पास? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कहाँ हैं जो इन तमाम तर चीजों को देखना चाहिए आगे बढ़कर? प्लीज मैं आपको बताऊं, आप जब प्रोग्राम करें है देखें, बात ये है कि ये अवाम का काम, अवाम को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि हम कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। नारा बहुत खूबसूरत है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस पर मेरे माँ बाप मेरे बच्चे कुर्बान,
لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کیا مقاصد ہے، ملک کو کس حالات میں پہنچانا ہے. دیکھیں جو بات چیت ہوتی ہے وہ ٹیبل پر ہوتی ہے، وہ اس طرح روڈوں پر نہیں ہوتی ہے. جب کبھی کوئی انتشار کی بات کرے گا تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار انتشار جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. ہاں جہاں تک ان کے کوئی اور جائز مطالبات ہیں، جو کوئی اور ایسے مطالبات ہیں جو وہ لے کر آئیں سامنے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ بھئی کون سے کیے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں کیے جا سکتے. عوام کے سامنے رکھ کے عوام سے بھی رائے لیں گے کہ بھائی یہ مطالبات کہہ رہے ہیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ اس مطالبات کو؟ کل کو وہ کہہ دیں کہ جی سائمہ جو ہے وہ اگر بغیر برقعے کے روڈ پہ نظر آئی، یہ چینل پہ بغیر برقعے کے نظر آئی، تو پھر مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز نہیں ہے، اگر آپ ایک اسٹیپ آگے چلیں گے تو وہ آگے دوسرا ایک کام لے آئیں گے، تیسرا لے کر آئیں گے. آفتاب جہانگیر صاحب دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ تحریک لبیک کی جانب سے ہم بھی نہیں کہتے، نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے گستاخانِ رسول کیا گیا ہے ہم مانتے ہیں وہ چیز غلط ہے، لیکن ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے تحریک لبیک ہو یا کوئی بھی ایسی جماعت ہو، اسی طریقے سے احتجاج کر کے اپنی بات منواتی رہی ہے ہمیشہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو پچھلے 1.5 سال کا جو وقت ملا تھا اس میں کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی؟ سائمہ ایک بات پوچھوں، کے اوپر جو ہے ایران گورنمنٹ نے انعام رکھا تھا ملینز آف ڈالر کا. جی ٹھیک ہے، کیا ہوا سلمان رشدی کو؟ اچھا اسی طرح اس کو کوئی مار سکا جو مار کے جا کے اس نے $1 ملین لیے ہو؟ کیا ایران کے اندر لوگوں نے اپنی چیزوں کو آگ لگا دی؟ کیا کیا؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. تو جو گستاخانہ جو واقعات ہوتے ہیں، خدا اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنا حساب لے لیتا ہے. اب ہم نے دوسرے کے گھر میں جو لگی ہوئی آگ ہے اس کو ہم سے زیادہ محبت کرنے والا پاکستان، ہر پاکستانی، میں حکومت میں نہیں ہوں ہو کر بات کر رہا ہوں، میرے ماں باپ کی جان قربان. لیکن کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. ہاں اگر پاکستان میں کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی قانون نہ ہے. آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے اپنے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، اس وقت لاہور جل رہا ہے، لاہور احتجاج میں ہے، اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس کا حل خالی یہ ہے مار دھاڑ شیلنگ؟ اس کو کسی طریقے سے تو ختم کرنا ہے. آپ کی جانب سے کوئی تو حکمت عملی اپنائی گئی ہوگی نا؟ دیکھنے جا رہے ہیں. نہیں، وزیر داخلہ صاحب واپس آ گئے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے آفتاب صاحب کی کہ وہ واپس آ گئے. وزیر اعظم نے ان کو کال کی تھی کہ واپس آ جائیں، تو آ چکے ہیں واپس وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا ہم سفارتی تعلقات ختم کر دیں؟ بالکل نہ کریں، بالکل نہیں کریں سر. ہم نہیں چاہتے پاکستان ہمارا بالکل بیک اپ پہ چلا جائے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا جہانگیر صاحب کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو انگیج کرتے اور مذاکرات سے بڑے بڑے مسئلے. ایک منٹ، جی سر آپ کی آواز بتائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ایک بات جو میں پوری تقریر کریں گی تو پھر میں فون کاٹ دوں. نہیں آپ کہیے. دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے؟ آپ بولے ہاں یا نہیں؟ بالکل نہیں. سن لیں قریشی صاحب، آپ سن لیں. اب ہر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر بات چیت حل ہوتا ہے نا اس کا. کیا حل ہوتا ہے؟ بات چیت کے ذریعے ایک مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. تو بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماؤں کو بٹھا دیا، سب کو یہ بٹھا دیا. اگر کوئی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی جو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی اس ضد پر ہے کہ نہیں میری یہ بات مانو گے تو میں آگے تم سے پھر دوسرے مطالبات رکھوں گا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے سفارتی تعلقات ختم کر دیا، آپ دوسرا مطالبہ لے کر آئیں. پھر وہ یہ کہیں گے جی کہ آپ یہ کام کر دیں تو ورنہ آپ حکومتیں چھوڑ دیں، آپ سارے پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، سارا جمہوری نظام ختم کر دیں، پھر ہم تیسری بات کریں گے آپ سے. پھر آپ کہیں گے کہ جی فوج کو گالیاں دیں گے ہم، آپ فوج کو بند کر دیں، اداروں کو ماریں گے، پھر ہم آپ بات کریں گے. کیسے ہوگا؟ اصل میں دیکھیے جہانگیر صدر صاحب بات لمبی ہو جائے گی. آپ کی بات بالکل بجائے، پھر ہم صرف میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کی باتیں سب صحیح ہیں، اب حل بتا دیجئے. لیکن یہ دیکھیے ایک وقت میں شیخ رشید صاحب نے بھی انہیں بہت انکریج کیا ہے اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم اور تحریک لبیک مل کے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. یہ بڑی کمزوریاں، بڑی غلطیاں، بہت لمبا اس کا پیریڈ ہے، بات لمبی ہو جائے گی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ بات سیاسی ہے. شیخ رشید کیونکہ پی ٹی آئی کا حکومت کے وزیر ضرور ہے لیکن ان کی اپنی ایک پارٹی ہے، وہ اپنی اس پارٹی کی بنیاد پر الیکشن لڑتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی تحریک لبیک کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا ہے تو بالکل لڑ لیں. اسی طرح ہماری دوسری تنظیمیں، دوسری پارٹیاں وہ آپس میں الائنس کرتی ہیں، کرنا بھی چاہیے.
کیونکہ جمہوریت کو حق دیتی ہے اس بات کا، آئین ہمارا حق دیتا ہے اس بات کا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ہمارے مطالبات کیا ہیں. اگر ہم یہ عوام کو ان کی مطالبات کے اوپر ووٹ دیتی ہے تو بالکل کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. ایسے بعض دفعہ بہت ساری پارٹی. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، میں آپ کی نالج میں ویسے تو ہوگا، ظاہر ہے یہ بات، لیکن تنظیم کی مرکزی شورا پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں اگر اب یہ مارچ روکنے کی کوشش کی گئی تو ان کے پاس پلان بی بھی موجود ہے. ہم پلان اے ہے یا کون سا پلان ہے ہمیں نہیں معلوم، جو لاہور میں چل رہا ہے اسی کو ہماری گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. اگر ان کی جانب سے کوئی پلان بی بھی لے کر آ گئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ کیا حکومت کو کچھ علم ہے اس پلان بی کے بارے میں سر؟ جی مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی پلان ہو اگر ملک کی سلامتی کے خلاف ہوگا تو ہم اس کی مذمت کریں گے. اگر ملک کی سلامتی اور عوام کی سلامتی، عوام کی املاک کی چیزوں کی سب کی سلامتی ہوگی تو کوئی بھی پلان ہوگا تو ہم یقیناً اس پہ غور بھی کریں گے، اس سے بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سر مجھے حل کے بارے میں نہیں بتایا کہ اب ان کو کس طریقے سے روکا جائے گا. آخری بات سر جاتے جاتے کرتے چلیں کہ ان کو کس طریقے سے آگے بڑھنے سے روکا جائے گا. کوئی تو حکمت عملی آپ لوگ اپنائیں گے ایکسیپٹ جو شیلنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ؟ حل یہ ہے کہ عوام ہے وہ یہ کہے کہ جی کوئی بھی کہ آپ کے مطالبات صحیح نہیں ہے، ہم اجرائی نہیں کرتے ہیں، اور یہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس کے اندر چند لاکھ یا چند ہزار یا چند لاکھ لوگ جو ہیں اگر وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں بھی تحریک لبیک کا ساتھ ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے گا تو وہ ٹالریٹ نہیں، لیکن اگر وہ اس کے لیے بھی قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. سمجھے نا، جو بھی بہتر راستہ اگر ہمارے ملک کے اندر ہے تو ہمیں اس میں اپنے قانون کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، اور باہر ہے تو اس کا جو فورم ہے ہمیں OIC کے اندر تو اٹھانا چاہیے، اسلامی فورم پر اٹھانا چاہیے، یونائٹڈ نیشن پہ اٹھانا چاہیے، اور پھر کچھ معاملات اللہ کی طرف چھوڑ دینے چاہیے، جیسے اللہ نے بھی پچھلے دنوں دکھایا کہ ایک شخص کو کس طرح آگ لگی ہے اور کس طرح اس کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، MNA پارلیمنٹری سیکریٹری فار ریلیجیس افیئرز. ان کا یہی کہنا تھا کہ بات چیت کے ذریعے بھی کچھ معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شہروں کو آگ لگائی جائے، لوگوں میں بھی اس چیز کی آگاہی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے بات کو ختم کیا جا سکتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر کہ تحریک لبیک کی جانب سے جس طرح لاہور کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے، ٹریفک تو دور کی بات ہے، وہاں پہ روڈز کو بلاک کر دیا گیا ہے، مار دھاڑ کی صورتحال ہے، شیلنگ ہو رہی ہے ہر جانب، عجیب صورتحال ہے. کس طریقے سے گورنمنٹ اس پہ کنٹرول کرے گی کہنا قبل از وقت ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کالم نگار اور تجزیہ نگار نعیم قریشی صاحب آپ بھی موجود تھے، بہترین آپ نے تجزیہ دیا. ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جلد ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا، کیونکہ اگر یہ مسئلہ آگے بڑھا اور اسلام آباد کی جانب مارچ کرتے چلے گئے وہ، تو یہ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان اور شیخ رشید صاحب اسپیشلی، یا عثمان بزدار صاحب، جو بھی ہوں، ان کو اول تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا بیان دے رہے ہیں، کس طریقے کا بیان دے رہے ہیں. اگر مسئلے کو بات چیت کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے تو ضرور اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.